ابھی جو نوحہ خان لوگ آتے ہیں اس میں طرح طرح کے میوزک ڈالے جاتے ہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ماتم ہی نہیں ہوتا۔ عزاداری کے نام پہ ابھی ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر مومنہ عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں نکال دیا جائے عزاداری کے نام پر، اور اب کہیں گے نہیں کچھ عزاداری کے بارے میں بولے ہم نہیں، چونکہ عزاداری ہے لہذا کچھ بولے نہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، مثلا سر پہ چاقو رکھ کے پتھر مار رہے ہیں، یوں سر پہ پتھر مار رہے ہیں، چاقو اندر چلا جا رہا ہے، اندر چلا جا رہا ہے، اور دیکھنے والا دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ 2 سال پہلے اپنے اب سینے میں تو نہیں مار پایا لیکن اپنے پیٹ میں گولی ماری امام حسین کا نام لے کے۔ یہ سب کچھ دیکھے اور پھر کہے کہ نہیں کچھ کہنا نہیں چاہیے، جو کچھ کریں کرنے دو، عزاداری میں کوئی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک نقطہ بنیادی سمجھ لے ہر مسئلے میں، جس چیز میں خرابی پیدا نہ کی جائے اس میں اصلاح کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں جہاں بھی خرابی ہو وہاں وہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دلہن بنا کے 7 محرم کو بٹھا دیا گیا اور لوگ اس پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ لعنت ہو ایسی عزاداری پر کہ جس کے ذریعے سے تم حسین پہ گریہ نہ کرو، اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر میں لگے ہو 7 محرم کو، شرم نہیں آتی؟ اس کو عزاداری کہتے ہیں۔ اگر یہ عزاداری ہے تو ہاں اس عزاداری کی جرأت سے مخالفت کرے تاکہ حقیقی عزاداری کو بچائیں، تاکہ اس عزاداری کو بچائیں جس کے لیے جناب زینب و سید سجاد نے قربانیاں دی ہیں۔ وہ عزاداری جو سید سجاد کی عزاداری کو نقصان پہنچائے اس کے ہم مخالف ہیں، اس کے ہم دشمن ہیں، جو امام سید سجاد کی عزاداری کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عزاداری میں کوئی کچھ خرابی ہی نہیں پیدا کرتا تو پھر اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مطمئن ہیں کہ کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا تو پھر اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عزاداری وہ ہے جو خراب ہونے والی نہیں ہے، ایک عزاداری وہ ہے جس کو لوگ خراب کر رہے ہیں۔ تو وہ عزاداری جو سورج کی طریقے سے جو کبھی خراب نہیں ہوگی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ عزاداری کس کی ہے؟ وہ عزاداری امام سید سجاد کی ہے، وہ عزاداری امام صادق علیہ السلام کی ہے، وہ عزاداری جناب زینب کی ہے، وہ عزاداری امام رضا علیہ السلام کی ہے۔ وہ عزاداری سورج کی طریقے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو کچھ کرتے دیکھیں، کچھ عیسائیوں کو کرتے دیکھیں، کچھ ہندوؤں کو کرتے دیکھیں، ان کی بات اچھی لگے، وہ آ کے عزاداری میں شامل کر لیں، کوئی ناریل توڑنے لگے، کوئی تار مکھانے کا علم بنانے لگے، کوئی چھواروں کا علم بنانے لگے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ عزاداری جیسے مقدس عمل میں مادیت داخل کر رہے ہو۔ دنیا سمجھ گئی ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہم نے اسرائیل کو بھی ہرایا، ہم نے داعش کو ہرایا، ہم نے امریکہ کو ہرایا نہیں ہرایا؟ عزاداری کی روح ملنے کے بعد ہم نے ہرایا، ہم نے صدام کو ہرایا، ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو ہرایا۔ تو اس عزاداری کو اتنا زیادہ مادی بنا دو کہ عزاداری کی روح ہی ختم ہو جائے، روح عزاداری ختم ہو جائے، تو عزادارو عزیزو ہماری جیب بھر جائے گی، ہمارا پیٹ بھر جائے گا، لیکن جناب زینب کے مجرم بن کے رہ جائیں گے، سید سجاد کے مجرم رہیں گے۔ قیامت کے دن جناب زینب کے مجرم کے طور پر پیش نہ کیے جائیں۔ حسین ابن علی کی روحانیت تک جانا ہے تو روحانی عزاداری چاہیے، مادی عزاداری نہیں چاہیے۔ چھواروں کا علم نہیں چاہیے، ابوالفضل عباس کا علم چاہیے۔ تو معاف کیجیے گا، اگر آپ کو برا بھی لگے تو لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لگے۔ جہاں خرابی ہوگی وہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہی مسئلہ دین کا بھی ہے۔ دین میں جہاں جہاں خرابی ہوگی، دین میں ملنگیت لائی جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی۔ دین میں اخباریت لائی جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی۔ دین میں شرادی فرقہ بنایا جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی۔ حسین ابن علی کا ماتم کریں، یعنی غم کی کیفیت اس قدر بڑھ چکی ہو کہ انسان بے اختیار اپنے سر پہ ہاتھ مارے، بے اختیار اپنے سینے پہ ہاتھ۔ یہ ہے ماتم۔ ماتم غم کی کیفیت کے بڑھ جانے کا نام ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہو، کبھی کربلا جانا نصیب ہو، نہیں ہو تو آپ ایسے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب عاشور کے دن نکلتے ہیں ابوالفضل عباس کے حرم سے حسین ابن علی کے حرم کی طرف، تو کس طرح بے اختیار سر و سینہ پیٹتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہوئے حسین ابن علی پہ گریہ کرتے ہیں۔ یہ گریے کی شدید کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔